السلام علیکم جی، آپ نے شاید ڈکی بھائی کی نیوز سن لی ہوگی اور آپ کنفیوز ہوں گے کہ وہ ڈکی بھائی کون سی ایسی ایپس تھیں، کون سے اس طرح کے پلیٹ فارمز تھے جن کو پروموٹ کر رہے تھے اور ان کی پروموشن کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، بھلے آپ کو اپنا کوئی فیوریٹ ٹک ٹاکر، بھلے آپ کو اپنا کوئی فیوریٹ انفلوئنسر، کوئی بھی آپ کو بتاتا ہے، وہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے انتہائی خطرناک، انتہائی نقصان دہ ہیں۔ آج کل آپ کو ہر دوسرا ٹک ٹاکر، ہر دوسرا یوٹیوبر، ہر دوسرا انفلوئنسر اس طرح کے پلیٹ فارمز آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں ٹریڈنگ کر لیں، گھر میں بیٹھ کر آپ 4 سے 5 ہزار روپے کما لیں، گھر سے بیٹھ کر آپ صرف یہ کر دیں تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، وہ بھی آن لائن، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ تمام بائنری ایپس ہیں جن کے اوپر صرف گیمبلنگ ہوتی ہے، یعنی جوا ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ کو صرف اور صرف فراڈ، دھوکہ دہی ملتا ہے۔ وہ کون سی ایپس ہیں؟ اس میں سے جو سب سے پاپولر ایپ ہے وہ B9 گیم کے نام سے۔ آپ کو اکثر ویڈیوز میں، ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز میں یا یوٹیوبر کی ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز سننے کو ملی ہوگی کہ آپ B9 گیم سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ آپ یہ انسٹال کریں، انسٹال کرنے کے بعد آپ سائن اپ کریں، اور سائن اپ کرنے کے بعد آپ گیم کھیلیں، یہ کریں، ایسے کریں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ آپ گیم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ یہ تمام بائنری ایپس ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف گیمبلنگ سے، دھوکہ دہی سے، فراڈ سے۔ اب جو ڈکی بھائی کی گرفتاری ہوئی ہے دوستو، اس میں ایک تو یہ بائنومو، یہ بھی ایک ایپ ہے، اسی طرح Bet365 یہ بھی ایک ایپ ہے، اسی طرح B9 گیم، جو ہر ٹک ٹاکر، ہر انفلوئنسر، ہر یوٹیوبر آپ کو اکثر جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ B9 گیم انسٹال کر لیں، آپ اس کے اوپر سائن اپ کریں اور آپ کو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور گیم ہے، یہ بھی ایک ایپ ہی ہے، 1xBet۔ یہ تمام جتنی بھی ٹریڈنگ ایپس ہیں یا اس طرح کی گیمبلنگ ایپس ہیں، یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے، سارا کا سارا فراڈ ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے پیسے بلکہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کھو دیے ہیں، جس وجہ سے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں اور بھی بہت سارے ہیں جو مبینہ طور پر جن کا ابھی ہو سکتا ہے کہ جن کے اوپر کارروائی ابھی شروع ہو۔ نیشنل سائبر ایجنسی کے جو چیئرمین ہیں چودھری سرفراز صاحب، مبینہ طور پر ان کی طرف سے یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی نہ صرف ان ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے بلکہ ان ایپس کے پاکستان کے اندر ایز اے مینیجر بھی کام کر رہے تھے۔ دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان جیسے انفلوئنسر کے بہکاوے میں آ کر یہ جتنی بھی گیمز ہیں یا جتنی بھی ٹریڈنگ ایپس ہیں یہ انسٹال کر چکے ہیں اور ان کے اوپر اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو فوراً سے پہلے ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ آپ کو صرف اور صرف فراڈ ہی سے آپ کو ملوا سکتی ہیں، فراڈ ہی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی صورت کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، کسی صورت آپ کو کچھ پیسے مل بھی جاتے ہیں، وہ تمام کے تمام پیسے بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جائز نہیں ہیں۔ ایز اے مسلم وہ حرام کی کمائی ہے، کیونکہ وہ گیمبلنگ ہے، جوا ہے، اور جوا آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ باقی آپ کورٹ فیصلہ کرتی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔